آپ نے اکثر ایسی کہانیاں سنی بھی ہوں گی، ویڈیوز بھی آپ دیکھتے ہیں، بہت سارے پاکستانی غیر ملکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، لو میرج ہوتی ہیں، پاکستان میں آ کر نکاح ہوتے ہیں، کچھ کے آن لائن نکاح ہو جاتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا پاکستانی غیر ملکی عورتوں سے آسانی سے شادی کر سکتے ہیں؟ جب شادی کر لیتے ہیں تو پھر اس کے لیے کسی بھی پاکستانی کو کس قسم کے قانونی پروسیس میں سے گزارا جاتا ہے اور گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اور خاص طور پر پھر اگر کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ شادی کر لے کسی غیر ملکی عورت سے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے جی۔ دیکھیں، عام پاکستانی کے لیے تو شاید اتنی مشکلات نہیں ہو سکتی، لیکن ایک سرکاری ملازم کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ فارن نیشنل کے ساتھ شادی کر لے بغیر پرمیشن کے۔ سب سے پہلے تو اس کو پرمیشن لینا ہوگی۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے آرٹیکل 35 ہے، وہ کسی بھی پاکستانی کو شادی کرنے کا حق دیتا ہے کہ پاکستانی نیشنل کے ساتھ وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی کسی وقت بھی شادی کر سکتا ہے۔ جہاں تک فارن نیشنل کا تعلق آ جاتا ہے کہ فارن نیشنل میرج کے رولز 1962 کہ پاکستان کے اندر قانون موجود ہے، جس کے اندر جو رول 3 ہے وہ واضح طور پر پروہیبٹ کرتا ہے کسی بھی سرکاری ملازم کو کہ کسی فارن نیشنل کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، ایون کہ وعدہ وعید بھی نہیں کر سکتا، شادی کرنے کا وعدہ بھی نہیں کرنا تھا۔ دیٹ اماؤنٹ ٹو مس کنڈکٹ آف دیٹ گورنمنٹ امپلائی۔ ایک تو بات یہ ہے، کچھ حد تک انڈیا کے ساتھ ریلیکسیشن موجود ہے ان رولز کے اندر، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اس کے پیچھے ہسٹورک پرسپیکٹو ہے، کیونکہ پاکستان کے بہت سارے خاندان انڈیا میں مسلمان خاندان ہیں، کچھ کے رشتہ دار یہاں آ گئے، کچھ کے وہاں پہ تھے، وہاں پہ تھوڑی سی نرمی ان رولز میں رکھی گئی تھی سرکاری ملازم کے لیے؟ جی، سرکاری ملازم کی۔ لیکن سب سے پہلے اس کو منسٹری آف انٹیریئر سے، پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان سے پہلے پرائر پرمیشن لینا ہوگی، اس کے بعد وہ شادی والا پروسیس کر سکتا ہے۔ سملرلی اگر کوئی فارن نیشنل ہے تو فارن نیشنل کے لیے آپ کو جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو فارن منسٹری میں، انٹیریئر منسٹری میں اپلیکیشن دیتے ہیں، وہاں پہ دونوں کا بایو ڈیٹا جاتا ہے، فوٹوگراف جاتے ہیں۔ جب سیکیورٹی ایجنسیز اور یا پورا اس کا جو میکنزم ہے، جو ہمارے سیکیورٹی کا جو اسکروٹنی کا میکنزم ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، تو تب جا کر وہ پرمیشن گرانٹ کی جاتی ہے۔ اور جس میں ڈوئل نیشنل ہیں ان کے لیے تھوڑی سہولت موجود ہے، لیکن جو سنگل نیشنل ہیں پاکستان کے اندر، ان کے لیے جو خاص طور پر جو سول سرونٹ ہیں ان کے لیے سخت پابندی ہے، ان کی نوکری بھی چلی جائے گی اور سزا بھی ہوگی۔ آپ کے تو کئی حکمران ایسے رہے ہیں جنہوں نے غیر ملکی عورتوں سے شادیاں کی تھیں۔ جی، ان میں ڈیفینیٹلی حکمرانوں نے اگر شادیاں کر رکھی تھیں تو پرمیشن لی ہوگی، اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو پرمیشن گرانٹ کی ہوگی، وہ تمام سکروٹنی کے پروسیس سے وہ گزرے ہوں گے، تب جا کر وہ لیگلائز ہوں پاکستان کے کوئی سیاستدان بھی غیر ملکی سے شادی کر سکتا ہے، خاص طور پر انڈین کسی اداکارہ کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ جی، کر سکتا ہے، لیکن وہ سبجیکٹ ٹو پرمیشن آف دا گورنمنٹ آف پاکستان۔ وہ دیکھیں، کوئی بھی شخص شادی آرٹیکل 35 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو اپنا جو میرج کا تو پھر اس کو چھپانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی؟ جب وہ شادی کر لیتے ہیں یا نکاح کر لیتے ہیں کسی غیر ملکی سے، اور خاص طور پر کسی انڈین سے شادی کر لیتے ہیں، تو پھر چھپانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی؟ نہیں ہونی چاہیے۔ نکاح کا مقصد یہ ہے کہ اعلان، اگر کوئی نکاح انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے، اعلان نہیں کیا جاتا، تو وہ مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے بھی تقریباً غلط ہی ہوتا ہے۔ خفیہ شادی تو اس طرح کو کنسیپٹ نہیں ہے، نہ قانون میں نہ دین میں۔ خفیہ شادی کیا ہوتی ہے؟ اچھا، عام پاکستانی جو ہے پھر اس کو کس پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے؟ جی، عام پاکستانی اگر کوئی شادی کا ارادہ رکھتا ہے یا کسی کے ساتھ اس کا کوئی کانٹیکٹ ہے، یا باہر وہ کسی بھی فارن نیشنل کے ساتھ اس کا، تو وہ ویزا لے کے، وہ خاتون یا مرد ویزا لے کے پاکستان آ جاتے ہیں، اور پاکستان میں آ کے شادی کرنے کے بعد وہ اس دونوں اکٹھے رہ سکتے ہیں جب تک ویزا کی میعاد مقرر موجود ہے۔ جب ویزا ختم ہوگا تو اس فارن نیشنل کو واپس جانا ہوگا۔ تو ان دا مین وائل وہ آپ جو سپاؤس ہوگا پاکستان کے اندر، وہ اپنے ملک کو درخواست کرے گا، وہاں درخواست دے گا کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ ایسا بھی ہوا چودھری صاحب کے بچے پیدا ہو گئے ہیں، بیٹی پاکستان میں پیدا ہو گئی اور جناب وہ بچے پیدا ہو گئے اور بچوں کی نیشنلٹی کا ایشو بن گیا کہ، اور عدالتوں میں کیس آئے، ہائی کورٹ نے بہت سارے ایسے کیسز کا جو ہے نا وہ کیسز ریزالو کیے جس میں بچوں کی نیشنلٹی ان کوسچن ہو گئی۔
کہ بچے کہاں کے اس میں ان کے ڈاکومنٹ بچے کہاں سے ان چلیں باپ تو پاکستانی ہوا تو ماں جو ہے اس کی نیشنلٹی کا ایشو جی اب ماں کی اس کے لیے اگر آپ کا جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے ان کی اجازت دے دیتے ہیں، ان کی جو ریزیڈنٹ ویزا ان کو دے دیا جاتا ہے، یا ایون کہ نیشنلٹی کے جو پروسیس ہیں وہ سبجیکٹ ٹو سکروٹنی، سبجیکٹ ٹو سیکیورٹی کلیئرنس، سبجیکٹ ٹو NOCs، ایک لمبا پروسیس ہے، وہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، کئی بار تو ایسی کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں کہ بہت سارے ایسے پاکستانی بھی ہیں جنہوں نے انڈین سے شادیاں کیں اور آج تک ان کی وہ سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہو سکی بچوں کی۔ جی بالکل، ان کے ڈاکومنٹس میں ایسی ہے، کئی ایسے واقعات ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ وہ بھی بوڑھے ہونے کو آگے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بدقسمتی ہوتی ہے، کسی بھی شہری کو بھی کبھی کنسیلمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ جب آپ کنسیلمنٹ کرتے ہیں، اینٹی ڈیٹس چیزیں بنا لیتے ہیں، ان کا آپس میں جو کوئی بھی ڈاکومنٹ جو آپ بناتے ہیں فورجری کے ساتھ بناتے ہیں، ایسا ڈاکومنٹ جو بیسڈ آن فراڈ ہوتا ہے، یا وہ آپ جلد بازی میں ایسا ڈاکومنٹ پروڈیوس کر دیتے ہیں جو ڈاکومنٹ ڈاؤٹ کریٹ کر دیتا ہے، تو وہ کنٹرڈکشن پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا کیس لٹک جاتا ہے۔ یہ ایک ریزن ہوتی ہے۔ اگر آپ کلیئرٹی کے ساتھ قانون کو فالو کریں گے اور رولز کے ساتھ جو 1962 کے جو رولز ہیں ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں، کوئی بھی سرکاری ملازم ہے وہ اس کے رولز کے مطابق پروسیجر اڈاپٹ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا سرکاری ملازم شادی کر لیتا ہے اور شادی منظر عام پر آ جاتی ہے تو وہ نوکری سے بھی اس کو ہاتھ دھونا پڑے گا اور اس کو ڈیفینیٹلی اس کو پینل کانسیکوینسز فیس کرنا پڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔